رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کی ترقی کے لیے سمندری معیشت کی سدادکار سے استفادہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے سینٹرلائزڈ آن لائن پائیداری پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ وزیر صنعت نے کہا ہے کہ ایس ایم ایز ملک میں معاشی لچک، روزگار اور اختراع کو فروغ دے رہی ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مفت سولر پینل اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں سمندری تحفظ سے متعلق 7ویں ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پاک بحریہ کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نیوی کے افسران اور سیلرز ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت پاکستان نیوی کو ایک طاقتور قوت بناتی ہے جو ملک کے سمندری تحفظ کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی بحریہ سمندری وسائل سے فائدہ اٹھانے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی ترقی سمندری معیشت سے فائدہ اٹھانے سے ہی ممکن ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین بھی پاکستان کو سمندری شعبے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایس جی سسٹین کا آغاز کیا۔ یہ ایک مرکزی آن لائن پائیدار پورٹل ہے جسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں یو این ویمن پاکستان کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پورٹل اجتماعی ترقی کے لیے حکومت کے نقطہ نظر کے مطابق اجتماعیت اور صنفی اصلاحات پر زور دیتا ہے۔ یو این ویمن کی پاکستان میں نائب نمائندہ وپنجیت کنوتی نے پائیدار ترقی کی اہمیت کے پیش نظر ایس جی سسٹین کے اجراء کی تعریف کی۔ میٹا گلوبل کی انسانی حقوق پالیسی کی سربراہ مرنڈا سیسنز نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی اور بچوں کے ڈیجیٹل اور آن لائن تحفظ اور انسانی حقوق کی حمایت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فریقین نے عوامی آگاہی کی مسلسل مہمات کی اہمیت، بچوں کے تحفظ سے متعلق تعلیمی مواد اور ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے سب کے لیے محفوظ ڈیجیٹل ماحول یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کرنے اور مشترکہ ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ڈیجیٹل شعبے میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پالیسیوں پر مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے ملک بھر میں سائبر سیکیورٹی کو مضبوط اور ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ گلوبل ہیومن رائٹس پالیسی لیڈ فار میٹا مرنڈا سیسن سے ملاقات کے دوران انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر معیاری مواد کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ آن لائن تحفظ ایک اہم چیلنج ہے جس کے لیے آن لائن خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن نے آج لاہور میں چھوٹے اور درمیانی کاروبار کی ترقی اور پائیداری کے لیے سرمایہ کاری تک رسائی کو بڑھانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ شراکت داری کا مقصد مشترکہ اقدامات کے ذریعے ایس ایم ایز کو ان کی بینکاری کو بڑھا کر بااختیار بنانا ہے۔ دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا کہ ایس ایم ایز پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں جو ملک میں معاشی لچک، روزگار اور جدت کو فروغ دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی خواندگی اور مشاورتی تعاون کی کمی کی وجہ سے ایس ایم ایز کو سرمایہ کاری تک رسائی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں توانائی کی قلت سے نمٹنے اور پائیدار بجلی کے حل کے فروغ کے لیے مفت سولر پینل منصوبے کا آغاز کیا ہے۔
آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ یہ اقدام بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ریلیف فراہم کرنے اور وفاقی سبسڈیز پر انحصار کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لوگ آج سے آن لائن پورٹل CM سولر اسکیم punjab.gov.pk کے ذریعے یا 8800 پر SMS کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں موسم زیادہ تر سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم صوبے کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق رواں ماہ کی 12 تاریخ تک گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے ساتھ موسم سرد رہے گا۔ پنجاب میں موسم سرد اور خشک رہنے جبکہ میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ تاہم خطۂ پوٹوہار بشمول اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور صوبے کے شمال مشرقی علاقوں میں کل سے مطلع ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ ادھر سندھ میں کل سے رواں ماہ کی 12 تاریخ تک صوبے بھر میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ NDMA نے شمالی اور پہاڑی علاقوں کے مکینوں کو شاہراہوں پر پھسلن کے خطرات اور حد نگاہ میں کمی کے باعث سفر کے دوران احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔